ہمارے پاس مال اور دولت کیا ہوگی کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول پاک کا دامن ہاتھ میں ہے، خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ۔ اب میں بتاتا ہوں اس واقعے میں پیسے کم پڑ جاتے ہیں، کبھی کھانا پسند کا نہیں ہوتا ہے، کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، شکوہ نہیں، شکایت نہیں، اور لوگوں کو کیوں بتاتے ہیں؟ ہم بعض اوقات لوگوں کو بتا کر اللہ کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جملہ تھوڑا سا سخت ہے، ہم کہتے نہیں اللہ نے ایسا کیا ہے، مگر بتاؤ نا کیا کس نے ہے؟ اگر میں کسی کو بتا رہا ہوں یار صبح سے بیمار ہوں، کاروبار بہت ڈاؤن ہے، پیسے کم ہو گئے، تو کس نے کیے ہیں؟ اگر تھوڑا سا اس کو لاجیکلی سمجھے نا، یہ پیسیولی کہتے نہیں زبان سے، مگر عمل سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ نے مشکل بھیجی۔ کیوں بتا رہے ہیں؟ میرے رب نے بہت اچھا رکھا ہے، مجھے کروڑوں سے اچھا رکھا ہے، کتنی بیماریاں ہیں جو میرے اندر نہیں ہیں۔ میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس جناب 1 کروڑ روپے ہوں اور آپ کے گردے خراب ہوں، کروڑ روپے اچھے یا وہ گردے خراب والی بیماری خطرناک ہے؟ اگر گردے ٹھیک ہیں، پوچھئے اس سے جس کا ڈائلیسس ہوتا ہے، پوچھئے اس سے کہ جس کے گردے خراب ہیں۔ آج ہمارے ایک بہت ہی کلوز ہمارے بھائی ہیں، میں تو چاہوں گا بھی آپ سب دعا کریں، ہمارے ویورز بھی دعا کریں، ہمارے آفس پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے شیراز اتاری بھائی، اب آئی سی یو میں ہیں۔ ابھی میں آ رہا تھا بیان کرنے تو مجھے کہا کہ ڈاکٹرز نے بہت سیریس کنڈیشن بتائی ہے، تو پلیز آپ سب دعا بھی کریں کہ اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اب بتائیں نا، یہ زندگی ہے۔ اگر کوئی بڑی بیماری نہیں ہے مجھے اور میں گھر میں بیٹھا ہوں، ہاسپٹل میں نہیں ہوں، تو پھر تو میرے سجدے ہی ختم نہیں ہونے چاہیے تھے۔ دنیا میں ایک اور ڈیبیٹ ہوتی ہے، چلیں یہ بات چلی ہے تو بتاؤں، ہم لوگ کہتے ہیں ویلتھ ہونی چاہیے، ویلتھی پرسن از ویری بیسٹ، ویری فارچونیٹ۔ جو مالدار آدمی ہے وہ بڑا خوش قسمت ہے، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے۔ لیکن ویلتھ کہتے کس کو ہے؟ اس پر باقاعدہ ڈیبیٹ ہوتی ہے دنیا میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دولت پیسہ ہے، مگر اب دنیا ریسرچ کر کے بتاتی ہے کہ دولت صرف پیسہ نہیں، 5 قسم کی دولت ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی ویلتھ کیا ہے؟ سب سے بڑی ویلتھ یہ ہے کہ آپ صحت مند ہیں، یعنی پہلی دولت ہی صحت ہے۔ اور اس کو بالکل سمجھ، 2 اور 2 4 والی بات ہے۔ آپ کے جیب بھری ہو پیسوں سے اور آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ کے دل میں درد ہو رہا ہے، آپ سے بیٹھا نہیں جا رہا ہے، آپ کیا کرو گے؟ ان پیسوں کو انجوائے کیسے کرو گے؟ آپ کھا نہیں سکتے، کھاتے ہیں تو ہضم نہیں ہوتا۔ تو پتا چلا پہلے تو صحت ہے۔ تو اب اس سے بھی سیکھ لیجئے کہ صحت کا خیال رکھنا ہے۔ کچھ لوگ پیسے کمانے کے چکر میں صحت برباد کر دیتے ہیں، جب مالدار بنتے ہیں تو بیمار بھی بن جاتے ہیں، تو فائدہ کیا ہوا؟ ساری زندگی لگے رہے مال کمانے، نہ نیند دیکھی، نہ آرام دیکھا، نہ جناب رشتہ داریاں دیکھی، نہ دوست دیکھے، برباد کر دی صحت۔ وہ پیسے بڑے ہیں، اس کو انجوائے کرنے کی صحت ہی نہیں ہے۔ تو پہلی دولت ہی صحت ہے، ٹھیک ہے؟ پھر بتانے والے بتاتے ہیں ریسرچ کر کے کہ دوسری دولت آپ کی فیملی ہے۔ آپ دیکھیں نا، کبھی آپ تھکے ہوئے گھر جائیں، چھوٹا بچہ آ کے گود میں بیٹھ جائے، تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کسی بھی ورزش سے ختم نہیں ہو سکتی، دنیا کے کسی کھانے سے ختم نہیں ہوتی۔ جب اگر آپ کے بچے بڑے ہو گئے تو پوتے پوتیاں جب وہ سینے لگتی ہیں، بندہ فریش ہو جاتا ہے 10 منٹ کے اندر۔ فیملی کا پیار یہ بڑی دولت ہے، اور لوگ اس پر توجہ ہی نہیں دے رہے۔ یار میں بہت بزی ہوتا ہوں، بہت نوکری کرتا ہوں، ڈبل نوکری کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، ٹائم ہی نہیں ہے فیملی کے لیے۔ فیملی دور ہو گئی، لڑائی جھگڑے ہو گئے میاں بیوی میں، بچے نافرمان ہو گئے، اور آپ دنیا کے مالدار آدمی بن گئے۔ کیا کرو گے اس پیسے کا؟ کس پہ خرچ کرو گے؟ میں نے کئی ایسے مالداروں کو جانتا ہوں جو گھر جاتے ہیں تو جھگڑا منتظر ہوتا ہے، ڈرتے ہیں گھر جانے کے لیے، اور گھر جا کے ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ کس کام کا وہ پیسہ؟ تو دولت صرف مال نہیں ہے، ویلتھ کی 4-5 قسمیں بیان ہوئی۔ اچھے دوست دولت ہیں، میرے دکھ درد میں میرے ساتھ کھڑے رہنے والے دوست، یہ بہت بڑی ویلتھ ہے۔ سہارا مل جاتا ہے۔ میرے پاس دنیا بھر کی دولت ہے، ایک دوست نہیں ہے، کوئی مصیبت میں ساتھ دینے والا ہی نہیں ہے، بلکہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ یار یہ برباد ہو جائے، کیونکہ میں نے اتنا تنگ کیا لوگوں کو، اتنا لوگوں کو ٹینشن دی کہ آج میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، میں تنہا ہوں۔ لاش ہے وہ شخص جس کے پاس کوئی برے وقت میں کھڑے رہنے والا دوست نہیں ہے۔ یہ دولت نہیں ہے۔ پیسوں کی باری تو بہت بعد میں آتی ہے، اور ہم ایک ہی ٹارگٹ لے کے چلتے ہیں کہ بس مال مل جائے۔ نہیں، بہت ساری اللہ نے دولت دی ہے۔ اگر آپ صحت مند ہیں، آپ کی فیملی آپ سے پیار کرتی ہے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہیں، یو آر ویری مچ ویلدی، آپ بڑے مالدار ہو۔ اور پھر سب سے بڑھ کر مسلمان کے پاس تو دولت بھی ایمان کی ہے نا۔ میں بڑا امیر و کبیر ہوں، میرے شہدوں کتنی ہیں،
اور اللہ کے حبیب ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ وہ ہیں جن کے سبب کائنات بنی ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی، بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. مگر خود عالم کیا ہے؟ وہ پاس کچھ رکھتے نہیں مگر دونوں جہانوں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، مگر شکوہ نہیں ہے، کمپلین نہیں ہے. اب کیا ہوا؟ جب کچھ نہیں تھا نا، اب نبی پاک تو میرے آقا ہے نا، نہ کہنا نے تمام ان صحابہ کو جمع کیا، کہا آؤ میرے پاس آ جاؤ. سب بیٹھ گئے. اب نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا شروع کر دی. اللہم انا نسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ پاک میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں. تیری رحمت کا ہم سوال کرتے ہیں. راوی کہتے ہیں ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک صحابی رسول آئے، بھنی ہوئی بکری اور روٹیاں لے کر آئے اور کہتے حضور یہ کھانا حاضر خدمت ہے. نبی پاک نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور انہیں کھانا کھلا دیا. اب اس ایک واقعے سے اگر سمجھنے والے ہوں تو بہت کچھ سمجھنے کے لیے کہ صحابہ کا صبر، صحابہ کا اللہ کی رضا پر راضی ہونا، نبی پاک کا صبر، اور پھر نبی پاک کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا. لیکن اگر ایک ایک پوائنٹ کو لے کر چلے تو پورا بیان اسی میں ہو سکتا ہے. ہمارے پاس مال اور دولت کیا ہوگی کہ اللہ رسول کا اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول پاک کا دامن ہاتھ میں ہے، خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ. اب میں بتاتا ہوں اس واقعے میں پیسے کم پڑ جاتے ہیں، کبھی کھانا پسند کا نہیں ہوتا ہے، کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، شکوہ نہیں، شکایت نہیں. اور لوگوں کو کیوں بتاتے ہیں؟ ہم بعض اوقات لوگوں کو بتا کر اللہ کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس جناب 1 کروڑ روپے ہوں اور آپ کے گردے خراب ہو. کروڑ روپے اچھے ہی اور گردے خراب والی بیماری خطرناک ہے. اگر گردے ٹھیک ہیں پوچھئے اس سے جس کا ڈائلیسس ہوتا ہے، پوچھئے اس سے کہ جس کے گردے خراب ہیں.